بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپیکٹڈ کولیگز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اس ویڈیو سے پہلے میں نے دو ویڈیوز ٹوٹیلٹی کی اہمیت اور ضرورت واضح کرنے کے حوالے سے اپلوڈ کی ہیں، اور اس کے بعد میں نے ایک تفصیلی ویڈیو دی ہے جس میں نے آرگینن کا ایک ایفورزم بھی پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ کر کے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم ٹوٹیلٹی لیتے ہیں اور ٹوٹیلٹی اس طرح کی اگر ہمارے سامنے آئے جس سے کوئی دوا صحیح سامنے نہیں آ رہی ہوتی، کلیئر کٹ کسی میڈیسن کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہانی من نے کتنے ڈیٹیلڈ اور کتنے مفصل قسم کے سوالات کیے ہیں، جن سوالات سے ہمیں ایسی انفارمیشن ملتی ہے جس انفارمیشن کے ذریعے ہم صحیح بالمثل دوا کی طرف جا سکتے ہیں اور کسی صحیح بالمثل دوا کی طرف ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے. تو یہ سوالات اس قسم کے ڈیٹیلڈ سوال جن کو ہانی من نے مور پریسائز اینڈ مور اسپیشل کویسچن کہا ہے کہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کے اور ایکوریٹ قسم کے ایگزیکٹ قسم کے کویسچن اور بہت ہی خاص قسم کے سوالات کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ پسینے کے حوالے سے، جاڑے کے حوالے سے، پیشاب پخانے کے حوالے سے، نیند کے حوالے سے. میں حیران ہوتا ہوں ہانی من کو پڑھ پڑھ کے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہانی من کہتے ہیں کہ اگر خراٹے آتے ہیں تو آپ یہ بھی پوچھیں، یہ نوٹ کریں کہ وہ خراٹے کی آواز سانس اندر جاتے ہوئے آتی ہے یا سانس باہر نکلتے ہوئے آتی ہے. یعنی اس سے دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہوگی. اندر اس کے جو پیسیجز ہیں، ایئر پیسیج، اس کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. تو اس کی کیفیت اگر سانس باہر نکلتے ہوئے آواز آتی ہے خراٹے کی تو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور اگر سانس اندر لیتے ہوئے آواز آتی ہے تو وہ ایئر پیسیج کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. تو بیسیکلی تو اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے مطابق ہم نے ریمیڈی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو جب تک ہمیں ایگزیکٹ کنڈیشن ہماری علامات کے ذریعے سامنے نہیں آتی تب تک ہم دوا صحیح منتخب نہیں کر پاتے. تو یہ مور پریسائز اور مور اسپیشل کویسچن ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ ایسا ہر کیس میں ممکن نہیں ہوتا کہ مریض جو علامات دے یا پھر ہم جو ابتدائی سوالات اس سے کرتے ہیں ان کے جوابات میں ایسی ایک ریمیڈی کی پکچر سامنے آ جائے یا بیماری کی ایک ایسی تصویر سامنے آ جائے جس سے دوا کلیئر ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہر دفعہ لائکوپوڈیم کا پیشنٹ اس طرح کی علامات ہمارے سامنے نہیں لے کے آتا کہ شام 4 سے 8 بجے زیادتی ہوتی ہے، میٹھا پسند ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے، سرد مشروبات سے اضافہ ہوتا ہے اور مریض کمپنی ڈیزائر ہے. یہ جو کی نوٹ سمٹمز عام دواؤں کی پڑھتے ہیں، اس طرح کی جو کی نوٹ اور کلیئر کٹ دواؤں کی سمٹمز ہیں وہ ہر بار پیشنٹ سامنے لے کر نہیں آتے ہیں. مریض اس دوا کا ہوتا ہے اور اس کی ٹوٹیلٹی اس کے اسی دوا کے اندر جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس دوا کا جو حصہ ہمیں ذہن نشین کرایا گیا ہے، جو ہمیں رٹایا گیا ہے، وہ اس میں نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کچھ ڈیفرنٹ سیٹ آف سمٹمز لے کر مریض ہمارے سامنے آتا ہے. مریض ہوتا اسی دوا کا ہے. جیسے کہ ابھی کل میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ہے فاسفورس کا، تو وہ اس میں کوئی ایسی علامت نہیں تھی جو ہم عام طور پر فاسفورس کے حوالے سے جانتے ہیں. یعنی اس نے عام فاسفورس کے بارے میں جانتے ہیں، بھوک زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، پیاس ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے، ٹھنڈی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، مریض کمپنی ڈیزائر ہوتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہ جو فاسفورس کی چند مخصوص علامات جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اس طرح کی اس میں کوئی علامت نہیں تھی. اس میں ایک خاص سمٹم تھی اس پیشنٹ میں کہ اس کی رائٹ آرم
کی لیفٹ لیگ، دائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں اس کی تکالیف تھی۔ تو اس کی سب سے پہلی جو سمٹم میں نے لی وہ میں نے سائڈ میں جا کر وہ کراس وائز رائٹ اپر اینڈ لیفٹ لوور یہ سمٹم لی۔ اس کے بعد پھر ایک اور اس نے مجھے خاتون نے کیفیت بتائی کہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دل کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دل پر کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ تو جب میں نے اس کو احساس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا دل اس طرح مٹھی میں کسی نے بند کر لیا ہے جب تکلیف ہوتی ہے وہاں دل والی جگہ پر۔ تو اب یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کی کیکٹس میڈیسن کی سمٹم ہے یا کیکٹیسی فیملی کی یہ خاص کر سمٹم ہے کہ اس طرح کا احساس جیسے مٹھی میں بھینچا جا رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کو دوبارہ اس کی وضاحت کرنے کے بارے میں کہا کہ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ کس طرح کا یہ احساس ہوتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں، تو کیا یہ اس طرح مٹھی میں بند ہونے کا احساس ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مٹھی میں بند نہیں ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے بوجھ پڑا ہوا ہے، اوپر دباؤ ہے، دباؤ کا بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس میں نے ایک وہ سمٹم لی سائڈ کراس وائز رائٹ اپر اینڈ لیفٹ لوور، اور اس کے ساتھ ہارٹ ریجن کے اوپر اوپریشن دباؤ کی سمٹم لی۔ اس طرح کی 2-3 سمٹم اور اس پیشنٹ نے مجھے دی۔ ایئر اوپن امیلیوریشن تھی، جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی، ہیٹ فلیشز سے ہوتے تھے اور ان میں اس کو گھبراہٹ ہوتی تھی اور وہ باہر کھلی ہوا میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ تو اس میں ڈیزائر اوپن ایئر یا اوپن ایئر امیلیوریشن اس طرح کے سمٹم میں نے لی۔ تو یہ 3-4 سمٹم میں نے جب ریپرٹری میں ڈالی تو ان میں فاسفورس اوپر آ رہی تھی۔ تو جب فاسفورس اوپر آئی تو اس کے بعد پھر اس پیشنٹ نے مجھے ایک اور سمٹم بتائی کہ گرم غذاؤں سے یا مصالحہ جات والی غذاؤں سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ فاسفورس کا مصالحہ جات والی غذاؤں سے اس میں فاسفورس میں ایگراویشن وہ اس کی نمایاں سمٹم ہے۔ تو پھر مجھے کنفرم ہوا کہ یہ پیشنٹ فاسفورس کی ہے، تو میں نے اس کو فاسفورس شروع کرائی۔ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ پیشنٹ اس طرح کا سیٹ آف سمٹم لے کے آئے جو اس دوا کا مشہور سیٹ آف سمٹم ہے۔ دوائیں بہت بڑی ہیں، ان میں ہزاروں سمٹمز ہوتی ہیں اور ان ہزاروں میں سے سینکڑوں ان کی بہت اہم اور امپورٹنٹ سمٹم بھی ہوتی ہیں، اور ان کا ایک ایسا ڈیفرنٹ سیٹ آف سمٹم بھی لے کر پیشنٹ ہمارے پاس آ سکتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یا جس کو سننے کے بعد ہمارا ذہن اس دوا کی طرف نہیں جاتا۔ تو اس صورت میں پھر ہمیں سمٹمز کی باریکی میں جانا پڑتا ہے اور بڑی گہرائی میں جا کر، بڑی ڈیٹیل میں جا کر ہمیں سمٹم لینی پڑتی ہیں۔ اگر ابتدائی سوالات میں مریض ہمیں بتا دے کہ کسی بھی دوا کی فرض کریں، جیسے میں نے لائکوپوڈیم کی مثال دی یا فاسفورس کی دی، یا نیٹرم میور کا پیشنٹ ہے، وہ کہتا ہے مجھے نمکین چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، سر درد ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے، دوپہر کو زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی اگر علامات بتا دے تو ہمارا خیال نیٹرم میور کی طرف جاتا ہے اور نیٹرم میور اس کی دوا بنتی بھی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نیٹرم میور کا ہر پیشنٹ اس طرح کا سیٹ آف سمٹم لے کر ہمارے پاس آئے۔ ایسا ممکن ہے کہ اس طرح کی نمایاں علامات میں سے جو ہمیں یاد ہیں یا ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں یا جو اس دوا کی مشہور علامات ہیں، ان مشہور علامات میں سے اس مریض میں کوئی علامت نہ ہو، بلکہ کوئی ڈیفرنٹ سیٹ آف سمٹم لے کر وہ پیشنٹ ہمارے پاس آئے۔ تو اس صورت میں پھر جب دوا کلیئر نہیں ہوتی اور جو ابتدا میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں ان ابتدائی معلومات سے کسی ریمیڈی کی پکچر کلیئر نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ہمیں اس طرح کے ڈیٹیلڈ سوالات کرنے پڑتے ہیں جن کو ہانیمن نے مور پریسائز اینڈ مور اسپیشل کویسچن کہا ہے۔ بہت ہی پرفیکٹ قسم کے، ایگزیکٹ قسم کے اور بہت ہی خاص قسم کے سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایفورزم پڑھا اور اس میں آپ نے سنا کتنی ڈیٹیل کے ساتھ
وہ پسینے کی، پخانے کی، پیشاب کی، نیند کی اور ہر طرح کی، منہ کے ذائقے کی، اور بخار اگر ہوتا ہے تو بخار کی سٹیجز کی، اور ہر سٹیج کی الگ الگ ڈیٹیل، یعنی اس میں سردی کی سٹیج کی ڈیٹیل کیا ہے، پیاس کی ڈیٹیل کیا ہے، گرمی کی سٹیج کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ ساری مطلب اگر جاڑا لگتا ہے تو جاڑا جسم کے کس حصے سے شروع ہوتا ہے، کہاں محسوس ہوتا ہے، اتنی باریک ڈیٹیل میں جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پھر جو اس مریض کی مطلوبہ یا بالمثل دوا ہوتی ہے، اس کے خد و خال آہستہ آہستہ واضح ہو جاتے ہیں، اور ہم بالمثل دوا منتخب کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہانی من نے جو ہدایات دیں، اب اس کو میں ایک کیس کے حوالے سے، ایک کیس کی مدد سے اس نقطے کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں ان باریک علامات میں یا علامات کی ان مائنوٹ ڈیٹیلز میں کیوں جانا پڑتا ہے۔ اب یہ کیس جو میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا ہے، جو ایک ہومیوپیتھ دوست نے بھیجا کہ وہ خاتون ہیں اور اس کی رائٹ لیگ میں پین ہے، اور وہ پین وہ بڑی شدید پین ہے، اور اس میں سینسیٹیو ٹو ٹچ کی سمٹم بڑی واضح ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ لوور لیگ میں پین ہے اور سینسیٹیو ٹو ٹچ ہے، اور پنکھے کی ہوا بھی برداشت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہانی من نے ہمیں بتایا یا سکھایا کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن اور اس کی بالکل صحیح ترین جو اس کی جو سائٹ ہے اس پین کی، وہ آپ معلوم کریں۔ تو وہ اگر ہم معلوم کریں کہ اگر لوور لیگ میں ہے اور ٹخنے کے قریب ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے وہ اب اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتائی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہے۔ تو اب ٹخنے کے اوپر اگر اس کے ٹینڈن میں ہے، ٹینڈو ایکیلس، یہ ایک ریپرٹی میں باقاعدہ ٹرم ہے کہ جو ٹینڈن جو آپ کی ایڑی کو اوپر، آپ کی اس کی پنڈلی کے مسلز کو اور ایڑی کے ہڈی کے درمیان جو ٹینڈن ہوتا ہے اس کو ٹینڈو ایکیلس یا ایکیلس، یہ باقاعدہ ریپرٹری میں ایک ٹرم ہے۔ تو اس کی ڈیفرنٹ ریمیڈیز ہیں۔ تو اب اگر اس جگہ پر ہے، اب بتایا کہ ٹخنے کے اوپر ہے، تو اب ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اس ٹینڈن میں ہے یا ٹخنے کے جوڑ میں ہے یا ہڈی میں ہے یا اس سے تھوڑا سا اوپر جو مسلز ہیں ان کے اندر ہے۔ تو اب اگر وہ پین ٹینڈو ایکیلس یا ایکیلس جو ٹینڈن ہے اس کے اندر ہے، تو اس کے ساتھ اگر ہم سمٹم اٹیچ کرتے ہیں، ایک ٹینڈو ایکیلس کا روبرک لیتے ہیں، اس کے ساتھ ٹچ ایگراویشن لیتے ہیں، اور تیسری ہم سویئر پین لیتے ہیں فاٹک ریپرٹری میں، تو اس میں زنکم اور سیپیا اوپر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹخنے سے تھوڑا سا اوپر جو مسلز ہیں، تھوڑا سا اوپر جا کے پنڈلی کے مسلز میں وہ پین ہے، تو اب اگر ہم اس کی سمٹم لیتے ہیں ایک کاف، اس کے بعد ٹچ ایگراویشن، پھر سویئر پین، اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں مسل کی روبرک، تو اس میں نقص و میکا اور آرسینک اوپر آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں تھوڑا سا لوکیشن کا ڈیفرنس ہے، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں اور اس کو صحیح ایگزیکٹ، جس کو وانی من نے مور پریسائز اور مور اسپیشل کویسچن کہا ہے، تو اس طرح کے صحیح ترین سوالات کر کے اس میں سے اس کی صحیح ترین کیفیت اگر ہم معلوم نہ کریں تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر وہ ٹینڈن ہے تو اس میں بالکل ہی ڈیفرنٹ دو دوائیں آئی ہیں، اور اگر وہ اوپر مسلز ہیں تو اس میں نقص و میکا اور آرسینک آئی ہے، اور اگر وہاں جو اس جگہ پر ہڈی ہے اس میں درد ہے، مسل میں نہیں ہے، تو پھر اگر ہم ان سمٹم کو ملاتے ہیں، باقی وہی سمٹم رکھتے ہیں، کاف، ٹچ ایگراویشن، سویئر پین، اور مسلز کی جگہ اگر ہم وہاں بون کی سمٹم لگا دیتے ہیں، تو پھر اس میں بالکل ہی ڈیفرنٹ دوائیں سامنے آتی ہیں۔ نائٹرک ایسڈ
پلس، سلفر اور لائکو۔ تو اس طرح ہمیں باریکی میں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، لوکیشن کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، سینسیشن کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، موڈیلٹیز کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے۔ اس صورت میں جب ہم ایک طرح کا، جس کو ہانی من نے ٹالریبلی پرفیکٹ پکچر آف ڈیزیز کہا ہے، کہ تقریباً جو صحیح بیماری کی تصویر ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تو ٹالریبلی کا مطلب گوارا قسم کی، کہ وہ بالکل کلیئر نہیں ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تقریباً مکمل پکچر ہے، تو وہ تقریباً مکمل ہے اور اس میں کوئی دوا بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی، تو پھر اس وقت ہمیں اس طرح کی ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی کیس میں لکھا ہے کہ وہ نہاتی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ پیشنٹ، اس کو پاؤں نیچے رکھنے سے، زمین پر رکھنے سے درد ہوتا ہے، تو اب اگر ان کا نہانا وہ اس تکلیف کے دوران نہ نہانے کی علامت پائی جاتی ہے، تو اس میں پھر ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پاؤں نیچے رکھ کے اور باتھ روم میں جانے سے جو ان کو تکلیف ہونی ہے وہ اس وجہ سے نہانے سے انکار کر رہی ہیں، یا ان میں نہانے سے نفرت پائی جاتی ہے۔ بیسیکلی ہی نہانے سے خوف یا نہانے سے نفرت ان میں پائی جاتی ہے، تو اس کو پھر ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا، اور جس کو ہانی من نے مور پریسائز اور مور اسپیشل کویسچن کہا، یہ ہمیں ان سے کلیئرلی پوچھنا پڑے گا کہ کیا آپ کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے، یا نہانے سے ڈر لگتا ہے، یا یہ تکلیف ہونے سے پہلے بھی آپ کو نہانے سے خوف آتا تھا، یا نہانا اچھا نہیں لگتا تھا، یا اب اس درد کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاؤں نیچے رکھیں گے یا باتھ روم میں جائیں گے، غسل خانے میں جائیں گے اور نہائیں گے تو اس سے تکلیف بڑھے گی۔ تو اس کو ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا، اور جب تک یہ سمٹم کلیئر ہو کر ہمارے سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اس سے متعلقہ دواؤں کے گروپ میں نہیں جا سکیں گے۔ اگر یہ مریضہ اس وجہ سے نہیں نہا رہی ہے کہ اس سے مشقت سے یا نہانے کی وجہ سے جو ایگزرشن ہونی ہے اس کی وجہ سے پاؤں نیچے رکھنے سے، چلنے سے اس کی تکلیف پڑنی ہے، تو پھر نہانے سے خوف یا نہانے سے ایگراویشن کی جو علامت ہے اگر وہ ہم لگائیں گے تو ہمارا کیس خراب ہو جائے گا، ہم صحیح دوا تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی کیس کے اندر ایک اور بات انہوں نے بتائی ہے کہ وہ شدید گرمی میں بھی اندر سوتی ہیں کمرے میں، اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس جو سونا اور پیسے ہیں وہ چوری نہ ہو جائیں۔ اب یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتی ہے، اس کی ہومیوپیتھی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہومیوپیتھی میں یا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ اپنے پاس سے ایزیوم کر لینا کہ وہ شاید اس وجہ سے وہ باہر نہیں سوتے ہیں کہ جو اندر ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں یا سونا پڑا ہوا ہے وہ چوری نہ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اس مریضہ کی اپنی اندرونی فیلنگ ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرینٹ ہو۔ ایک وہ عین ممکن ہے کہ باہر شور ہوتا ہو، باہر کچھ ایسے لوگ ہوں جو ان کو ڈسٹرب کرتے ہوں، ان کے کچھ معمولات میں خرابی آتی ہو، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی لوگ ایسے ہوں باہر جو ان کو پسند نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہوں، تو بالکل انتہائی ڈیفرنٹ قسم کی وہ اس کی مریض کی کیفیت ہو سکتی ہے، جو کیفیت ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگر مریض نے خود اس کا اظہار کیا ہے اپنے الفاظ سے یا اپنے کسی عمل سے یہ ثابت کیا ہے، تو پھر تو ہم یہ سمٹم لے سکتے ہیں کہ فیئر آف رابرز یا پھر فیئر آف پاورٹی یا اس طرح کی جو اس کے ریلیونٹ روبرک ہے وہ ہم تلاش کر کے اس کیس میں لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں ایک ایک سمٹم کی گہرائی میں جا کر اس کی مکمل ڈیٹیل لینی پڑتی ہے، اور اس کی مکمل ڈیٹیل لینے کے بعد پھر اس کیس کے جو خد و خال آتے ہیں
ان سے پھر لازماً ہماری کسی صحیح دوا کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اور ہم صحیح دوا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی میں جو ہانی مان نے ایفورزم 89 میں بتایا ہے کہ اگر مریض نے جو معلومات دی ہیں یا آپ نے جو ابتدائی سوالات کیے ہیں ان سوالات کے جوابوں سے جو معلومات آپ کے پاس آئی ہیں ان سے اگر آپ کا کام نہیں چلتا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ if he feels he has not yet gained all the information he needs، کہ جتنی معلومات آپ کو چاہیے تھی وہ ابھی آپ کے پاس نہیں آئی ہیں، تو پھر آپ مزید پریسائز اینڈ اسپیشل کویسچن کر کے آپ مزید معلومات حاصل کریں اور ایسی کلیئر کٹ اور ٹھوس قسم کی معلومات اور علامات حاصل کریں جن کے اوپر آپ اعتماد کے ساتھ صحیح دوا کا انتخاب کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کیس ٹیکنگ کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے۔ کیس ٹیکنگ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ہومیوپیتھ کی جتنی کیس ٹیکنگ مضبوط ہوتی ہے اس کی ہومیوپیتھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ کیس ٹیکنگ ہومیوپیتھک پریکٹس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی جتنی اچھی کیس ٹیکنگ ہے اس کی اتنی اچھی پریکٹس ہے۔ تو اس لیے کیس ٹیکنگ کو غور سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ میری کوشش ہے کہ میں کیس ٹیکنگ کے حوالے سے زیادہ چیزیں آپ لوگوں تک شیئر کروں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔